عالیہ حمزہ اور سنم جاوید صاحبہ کو انہیں بیلز ہوئی ان کی اور انہوں نے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا، ان کو ری اریسٹ کر کے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک آج تک کبھی نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب صرف اور صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ بتائیے کہ ایگزیکٹو کو کنسلٹ کرنے کا کیا لاجک تھا، جبکہ لیٹر جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا۔ ہماری اپریزل یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے آپ نے کیس کو آلریڈی کنٹروورشل کر دیا ہے۔ آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، کچھ ان کے صاحبان بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے تھے اور الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے تھے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر لگا رہے تھے۔ تو بھائی ہم تو گلٹی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا، وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے گنڈوں نے کی تھی۔ ہم تو اس ٹیلی فون کال کے رسپانسبل نہیں ہے جو جسٹس قیوم اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی تھی، وہ ہمارے کسی لیڈر نے تو نہیں کی تھی۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ طاقتیں کون سی ہیں جن کے سامنے پاکستان کا سارا سسٹم ہیلپ لیس ہو چکا ہوا ہے۔ پہلا جلسہ جو ہے ہم نے پشین بلوچستان میں رکھا ہے 12 تاریخ کو۔ بسا اوقات ہم ہر دن یہ ڈیمانڈ اپنی جو رینیو کرتے ہیں کہ جی اس کی کمپریہنسو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشل انکوائری کرنے کے بغیر، اس کے مضمرات جاننے کے بغیر، ان کی وجوہات جاننے کی بغیر جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور ہمارے آج بھی ہزارہا لوگ ہمارے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کورٹس میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے بیلز دیں، لیکن وہ بیلز جو ہیں ایک میں اگر ان کو چھوٹ ہوتی ہے تو اسی وقت ان کو عدالت کے احاطے سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی اور کیس میں۔ تو یہ جوڈیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایگزیکٹو ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ وہ ایک پروجیکٹ جو تھا لنڈن پلان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ وہ ہو رہی ہے۔ تو ہم آپ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پھر وہ ڈیمانڈز جو ہیں جتنی میں نے کہی ہیں ان کو ہم ری ایٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ برشا بی بی کی جان کو خطرہ ہے، سیریس کنسرنز ہیں، خان صاحب کو بھی سیریس کنسرنز ہیں، ہمیں سب کو پارٹی کو سیریس کنسرنز ہیں، اور ہم ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ سیمپلز لے کے سلو پوائزننگ کی جو بلڈ سیمپلز جہاں بھی ٹریٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں۔ شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کا معائنہ کر سکیں، ان کو بنی گلا سے منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل میں، ان کی پٹیشن لگائی جائے، سنی جائے اور اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا جائے، اور ان کو باقی تمام وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں جو کہ ان کا بحیثیت ایک سٹیزن آف دا کنٹری ان کا رائٹ ہے۔ اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلے اقدامات کے اوپر سوچیں گے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں جو عالیہ حمزہ اور سنم جاوید صاحبہ کو انہیں بیلز ہوئی ان کی اور انہوں نے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا، ان کو ری اریسٹ کر کے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک آج تک کبھی نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ دے آر ورس دین دا ورسٹ آٹوکریسی۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، ان کو شرم نہیں آتی مگر کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، میں نہیں دیکھتا کہ میڈیا کے اوپر اس قسم کی پروجیکشنز ہو رہی ہیں، اس قسم کے کیسز کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ شام کو میں بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھتا ہوں تو وہی جو گھسے پٹے سبجیکٹس ہیں وہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کیا کیا جا رہا ہے ملک کے عوام کے ساتھ۔ برشا بی بی کے بارے میں ونس اگین میں سب اپنی ڈیمانڈز کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں، اور ہم میرا خیال ہے کہ ایک پٹیشن اور لے کے عنقریب ہم کورٹ میں جائیں گے، جو کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف ایک اور قدم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ججز کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے وہ آج اس کے اوپر پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور میں نے کچھ وقت میرے پاس تھا، میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے، تو وہ اس تمام میں تقریباً کوئی سوا گھنٹہ میں نے دیکھا ہے۔ سوا گھنٹے میں صرف ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب صرف اور صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں، رادر دین کہ کیس کے بارے میں بات کریں، رادر دین ان ججز کے لیٹر کے کانٹینٹ کے بارے میں بات کریں، وہ اپنا جو کیس ہے اپنی جسٹیفیکیشن وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور وہ جسٹیفیکیشن ان کو کیوں تلاش کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ جسٹیفیکیشن اس لیے تلاش کرنی پڑ رہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر کوشش کی گئی تھی کہ اس معاملے کو بس رگ کے نیچے ڈال کے بھول جائیں۔ چیف جسٹس کا کیا کام تھا کہ وہ ایگزیکٹو کو ملے، ایگزیکٹو جو کہ اس میں امپلیکیٹڈ ہے، لیٹر میں جو چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر ہیں اس میں ایگزیکٹو امپلیکیٹڈ ہے، نام لیا گیا ایگزیکٹو کا۔
تو ایگزیکٹو کو کنسلٹ کرنے کا کیا لاجک تھا؟ میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ بتائیے کہ ایگزیکٹو کو کنسلٹ کرنے کا کیا لاجک تھا، جبکہ لیٹر جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام تھا کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتا، اور چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیں. آج وہ یہ تعویلیں تلاش کر رہے تھے کہ کیوں ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑی. ہماری اپریزل یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے آپ نے کیس کو آلریڈی کانٹروورشل کر دیا ہے، آپ نے اپنے کانڈکٹ کو کانٹروورشل کر دیا. تو یہ معاملہ جو آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے، جو سامنے آ رہا ہے بالکل وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے. اور اس کے بعد کل شام کو جب اطلاع آئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو 8 کے 8 ججز کو انکلوڈنگ دا چیف جسٹس ان کو کوئی ایک لفافے ملے تھے جن میں اینٹراکس وغیرہ کا کوئی اس وقت کوئی یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسی پاؤڈر بھی ہے. آج پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کو اور 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کو ان کو بھی ایسے لفافے ملے ہیں. تو اس وقت حکومت کا سارا جو کام ہے وہ ایک ریشما کی تلاش ہے. وہ ریشما کی تلاش کر رہے ہیں اور حکومت کو ریشما نہیں مل رہی جس نے یہ لفافے انڈرسٹینڈبلی بھیجے ہیں، کیونکہ ریشما ان کی اپنی کسی سیف جگہ بیٹھی ہوگی. یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کا اپنا کیا دھرا ہے. یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو بھی انڈر پریشر کریں، باقی ہارڈ کورٹس کو بھی انڈر پریشر کریں، تاکہ جو یہ گند کر رہے ہیں سارے ملک میں، جس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایک تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اس کی بات کوئی نہ کرے. جہاں تک جوڈیشری کا سوال ہے بھائی، تو ہمیں آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کچھ ان کے صاحبان بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے تھے اور الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے تھے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر لگا رہے تھے. تو بھائی ہم تو گلٹی نہیں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا. وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے گنڈوں نے کی تھی. ہم تو اس ٹیلی فون کال کے رسپانسبل نہیں ہیں جو جسٹس قیوم اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی تھی. وہ ہمارے کسی لیڈر نے تو نہیں کی تھی. ہمارے باریش بزرگ جو تھے، بڑے لوگ جو تھے، وہ پیسوں کا بیگ لے کے جہاز میں نہیں چڑھے تھے بلوچستان کی ہائی کورٹ کو خریدنے کے لیے، اور جو خریدا گیا تھا ان کے گرینڈ سن جو ہے آپ بیٹھ کے یہاں بڑے باس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں. تو یہ ہم گلٹی نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں. بڑی بدنما شکل ہے ان لوگوں کی. ان کا ریکارڈ جو ہے پاکستان کی گورننس میں، وہ اگر ان کو ذرا سی بھی ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے اپنا چہرہ دیکھ کے. I'm sorry I'm using some strong words, but I think it's time that we use these strong words because ان کو otherwise سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل. اور ججز کے اوپر جو پریشر ہے اس کا ایک اور کل ہمیں ثبوت ملا ہے کہ خان صاحب نے میڈیا سے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈالا جیل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جج جو ہے میرے کیسز سنتا ہے اور مجھے کنوکٹ کرتا ہے وہ مجھے اپنی ہیلپ لیسنس کے میسیجز بھیجتا ہے. یہ خان صاحب نے فرمایا کل. ہیلپ لیس ہیں یا ہم ہیلپ لیس ہیں. تو وہ کن لوگوں کے آگے ہیلپ لیس ہیں؟ جج صاحبان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں جن کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا یہ ملک کسی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اس وقت؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں آئین لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں قانون لاگو نہیں ہے؟ کیوں یہاں کی موریلٹی دفن کر دی گئی ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ طاقتیں کون سی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ورچولی ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور جو جج صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جب میں ڈالا جیل میں ملنے جاتا ہوں خان صاحب کو کورٹ کی اجازت کے باوجود، تو وہاں میں بھی یہ لفظ سنتا ہوں. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آئی ایم ہیلپ لیس، میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا. آئی ہیو اے کورٹ پرمیشن 14-15 دفعہ، اور اس کے بھی الفاظ یہی ہوتے ہیں سر میں آئی ایم ہیلپ لیس. ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ طاقتیں کون سی ہیں جن کے سامنے پاکستان کا سارا سسٹم ہیلپ لیس ہو چکا ہوا ہے. آئین، قانون، موریلٹی سب کچھ دفن کر دیا گیا. کون ہے وہ لوگ؟ اگر انہوں نے کھیل کھیلنے تو کھل کے سامنے آ کے کھیل کھیلیں، پتہ چلے ہمیں بھی. کل ایک اچھا ہمارا ایک ہم نے سٹیپ لیا ہے. ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ ہم نے کل شام کو تشکیل دی ہے. اس میں 6 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان لوگوں کے سربراہان نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے پاکستان میں جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے کام کریں گے. تو اس پلیٹ فارم سے ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی
اور پہلا جلسہ جو ہے ہم نے پشین بلوچستان میں رکھا ہے 12 تاریخ کو، اور اس سے پہلے ہماری میٹنگ وہاں ہوگی جہاں کہ اس کو زیادہ کمپلیٹلی فارملائز کیا جائے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے، کیونکہ وہ تمام ایسی طاقتیں جو کہ جمہوریت پروردہ ہیں، جو آئین پروردہ ہیں، اور جو موریلٹی پہ بلیو کرتی ہیں کہ پالیٹکس میں بھی یہ لیول آف موریلٹی ہوتی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں ہماری کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کے بھی سربراہان کی اور ان کے ورکرز کی بھی بڑی کوشش ہے۔ خاصا پریشر تھا کہ جی ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی پوچھنا چاہیں گے آپ تو میں حاضر ہوں بالکل۔